السلام علیکم ویئرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریڈرز۔ آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آؤ ہم تم وفا کریں، اور اس ناول کی رائٹر ہیں انجم نواب۔ تو چلیں کہ ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ ڈالا۔ لان میں پڑی چیئر پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ لائٹ پنک کلر کے سادہ سے سوٹ میں ہوا سے اڑتے کھلے بالوں میں وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ احمر نے بہت مشکلوں سے اپنی نگاہ اس کے سراپے میں الجھنے سے بچایا۔ کیوں ڈھونڈ رہے تھے تم مجھے؟ اپنے خیالوں سے نکل کے اس نے اسے دیکھا۔ کام تھا تم سے۔ اچھا کیا کام تھا؟ پتہ نہیں، تم نے ڈھونڈنے کے چکر میں میرے ذہن سے نکل گیا۔ میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ خیر چھوڑو، ابھی یاد آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے ایڈمیشن کے بارے میں کیا سوچا؟ اس نے بات بدل کر پوچھا تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، میں نے اب تک کچھ بھی نہیں سوچا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کروں۔ آج کا پورا دن اس کا بس یہی سوچتے ہوئے گزرا تھا کہ اب اسے آگے کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت بھی وہ لان میں اکیلی بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ احمر آ گیا۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اتنی زبردست نمبر لیے ہیں تم نے انٹر میں۔ اگر میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لینا تو یونیورسٹی میں لے لو، سیدھی سی بات ہے، اور تم نے پتہ نہیں کیا سوچے جا رہی ہو۔ احمر کی بات پر اس نے سنجیدہ سی نظریں اس پر ڈالی اور قدرے توقف کے بعد بولی، احمر مجھے یونیورسٹی کے ماحول سے ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ایک خوف سا ہے جو میرے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تو ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ کچھ ہو۔ کم آن یار، کیا وہمی باتیں کر رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ جہاں تک ماحول کا تعلق ہے تو میں کلیئر کر دوں کہ یونیورسٹی کا ماحول بہت اچھا ہے۔ میں خود 2 سال سے پڑھ رہا ہوں وہاں۔ کبھی کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یونیورسٹی کا ماحول خراب ہے۔ پتہ ہی نہیں لوگوں نے یہ افواہ کیوں پھیلائی ہوئی ہے کہ وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں۔ اور پھر ماحول تو احمد، میرا اشارہ ان سکینڈلز کی طرف ہے جو آئے دن لڑکیوں کے بنتے رہتے ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، لڑکیاں ایسی حرکتیں کرتی ہی کیوں ہیں کہ ان کے بارے میں سکینڈلز بنے؟ وہ کچھ چڑ کر بولا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے احمد کہ ہر وہ لڑکی جو سکینڈل میں ملوث ہو قصوروار بھی ہو۔ لڑکیاں قصوروار ہوتی ہے تو ہی سکینڈل بنتے ہیں، ورنہ لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو بدنام کر دیں۔ وہ اب بھی اپنے موقف پر قائم تھا۔ میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتی احمد۔ اڑتے ہوئے بالوں کو پکڑ کر ہاتھوں میں لگا ہوا بینڈ وہ اس میں لگاتے ہوئے بولی، تم کیا سمجھتے ہو یہ جو دنیا ہر روز لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، تو کیا وہ سب کے سب قصوروار ہوتے ہیں؟ نہیں، ان میں سے بعض قصوروار ہوتے ہیں اور بعض بے گناہ، لیکن ان بے گناہ لوگوں کو پھانسی پر صرف اس لیے چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ان کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور ہمارے معاشرے میں ہر انسان کو مجرم تصور کیا جاتا ہے جس کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اور یہی حال یونیورسٹی کا ہے۔ لوگ اس قدر گر چکے ہیں کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ پھرتا دیکھا اور بنا دیا سکینڈل، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے ساتھ کیوں پھر رہی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد جو بھی ہو سحر، جو بات قابل اعتراض ہے وہ ہے، اگر آپ لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کی یا سیر و تفریح کی اجازت ہے۔ ہمارا مذہب ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے ساتھ آزادانہ میل جول اور بات چیت کی قطعی اجازت نہیں دیتا، سوائے اس وقت کے جب سخت ضرورت ہو۔ لیکن یونیورسٹی میں تو لڑکے اور لڑکیاں اتنی بے تکلفی اور اتنے مزے سے ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے کہتے یکدم چپ ہوا، پھر سر جھٹک کر اسے دیکھا وہ اور مسکراتے ہوئے بولا، خیر چھوڑو، ہم بھی کس بحث میں پڑ گئے، تمہارا ان سب باتوں سے کیا واسطہ؟ اس نے جٹ سے بات کو سمیٹنا چاہا۔ بس تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو۔ لیکن احمد، فرض کرو کہ اگر میرا بھی کوئی سکینڈل بن گیا تو؟ سحر سنجیدہ سی سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا بے وقوفی جیسی باتیں کر رہی ہو سحر؟ اس نے پھر ٹوکا، سکینڈل تو لوز کریکٹرز لڑکیوں کے بنتے ہیں، اور تمہارے بارے میں تو کوئی بھی مجھے قسمیں کھا کر بھی بتائے تب بھی میں یقین نہ کروں، اور اگر تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر؟ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کیا باتیں تھیں یا خدشے تھے جو اس سے پوچھ رہی تھی۔ احمد نے کچھ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور کچھ دیر یوں ہی گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اور جب بولا تو لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا، پھر میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ ایک لمحے کو تو وہ دل دہل کر رہ گئی اس کی بات پر، لیکن جب اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھی تو خوفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، گویا وہ سنجیدہ نہیں تھا لیکن وہ اب بھی باز نہیں آئی تھی، اور اس کی بات کو بڑے سیریس انداز میں لیتے ہوئے عجیب اضطرابی کیفیت میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا، میرا گلا دبا دو گے یہ جانے بغیر کہ میں نے کچھ کیا ہے یا نہیں؟
یا تم نے جو کچھ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سچ ہے یا نہیں؟ اس کے انداز میں عجیب سی بے چینی تھی جسے دیکھ کر احمر کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ اپنی آنکھوں سے کسی کو غلط کام کرتا دیکھ کر کسی بات کی کوئی گنجائش رہتی ہے کیا؟ لیکن احمر، آنکھیں تو انسان کو وہی کچھ دکھاتی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ فار گاڈ سیک یار، کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ تانگ آ کر احمر نے اسے ٹوکا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن یہ ضروری سمجھ آ گیا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے کیوں ڈر رہی ہے۔ فطرتاً وہ خاصی ڈرپوک لڑکی تھی، پھر لڑکوں کے ساتھ پڑھنا تو شاید اس کے لیے جوئے شعر لانے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ وہ جو خدشات اس کے ذہن میں تھے وہ کسی حد تک درست بھی تھے، لیکن اس کے باوجود احمد چاہتا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ پہلی تو یہ کہ اس کے اندر کچھ اعتماد پیدا ہو اور وہ لوگوں سے مقابلہ کرنا سیکھے، اچھے برے لوگوں کی اسے پہچان ہو، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا وہ ہر وقت اس کے نزدیک رہے، اور ان دونوں چیزوں کے لیے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ضروری تھا۔ اور اس کے لیے ایک اور بات بہت ضروری تھی، وہ یہ تھی کہ وہ پہلے سے ان خدشات سے نجات دلائے جب ہی اس کے چانس بننے تھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے، ورنہ تو اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ دیکھو سحر، تمہارے خدشے درست ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ رائی کا دانہ ہوتا ہے تو ہی پہاڑ بنتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بات لڑکیوں کی طرف سے ضرور ہوتی ہے جو اسکینڈل بنتے ہیں، ورنہ تو ہزار لڑکیاں پڑھتی ہیں یونیورسٹی میں۔ ان سب کے بارے میں لوگ غلط باتیں کیوں نہیں پھیلاتے؟ صرف چند لڑکیوں کو ہی نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ اور پھر تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہارا باڈی گارڈ۔ وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو اس کی آنکھوں میں آئی چمک کو دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ دل و دماغ میں ہوتی جنگ قدرے کم ہو گئی تھی۔ لیکن تم ہر وقت تو میرے ساتھ نہیں ہوگے نا؟ اس نے معصوم سا انداز بنایا۔ وہ فدا ہو گیا۔ میں نہیں ہوں گا، میرا تعارف، میرا حوالہ میرے ساتھ ہوگا، اور تمہارے ساتھ بھی، وہی کافی ہے۔ بڑے فخر سے کالر کڑا کر اس نے کہا تو شہر کے اندر باہر دور تک روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ واقعی یہ اس کا حوالہ ہی تو تھا جس نے اسے اس قدر معتبر کر دیا تھا سب کی نظروں میں۔ احمد جب کبھی اسے کالج چھوڑنے جاتا تو اس کی فرینڈ رشک کیا کرتی تھی اس کی قسمت پر کہ جسے کسی کی سوچ سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا ساتھی ملا تھا۔ تم دیکھنا، کسی کی جرت نہیں ہوگی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے، اور اگر کسی نے مجھے اٹھا کر آنکھ دیکھ لی تو؟ وہ شرارت سے مسکرا کر بولی تو وہ تھوڑا آگے جھک کر غصیلے لہجے میں بولا، تو میں اس کی آنکھوں نکال دوں گا بس۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آنکھوں میں موجود تمام خدشے مٹ چکے تھے۔ وہ اس سے کب اس کی کوئی بات چھپی تھی؟ وہ فوراً بولا، ان فضول باتوں کی وجہ سے تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے گھبرا رہی تھی۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں عمر، وقت پڑنے پر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ یار خدا کے لیے مجھے اتنا عاجز مت کرو کہ میں دیوار سے اپنا سر پھوڑ دوں۔ احمد نے بے حد عاجزی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ بھی ہنس پڑی۔ اف میری توبہ، جو آئندہ تم سے کوئی بحث کی ہو۔ احمد نے اپنے کان پکڑے اور پھر اس سے بولنے کا موقع دیے بغیر دوبارہ بولنے لگا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے فارمیسی بہتر رہے گی۔ میں کل ہی تمہارے لیے فارم لے آؤں گا، اوکے؟ اپنی بات ختم کر کے وہ کھڑا ہو گیا، اور وہ اس کے اتنی جلدی فیصلہ کر لینے پر کچھ پریشان ہو گئی۔ مجھے سوچ لینے دو کہ رہنے دو، تم جب تک سوچو گے ایڈمیشن بند ہو جائیں گے۔ بس تم فارمیسی میں ایڈمیشن لے لو، ویسے بھی میڈیکل والے عموماً فارمیسی میں ہی لیتے ہیں۔ اور ارے ہاں، مجھے یاد آیا، میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے رات کو اپنے دوست کی بہن کی شادی میں جانا ہے۔ میں نے اس کے لیے 2-3 گفٹس لیے ہیں، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا دوں۔ تم پلیز جا کر دیکھ لو اور جو پسند آئے اسے پیک بھی کر دینا۔ وہ عجیب وجلت میں کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تو وہ پیچھے سے پکار کر رہ گئی، لیکن تم جا کہاں رہے ہو؟ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اوکے؟ اللہ حافظ۔ وہ ہاتھ ہلا کر باہر کی طرف چلا گیا تو سحر سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گئی اور پھر اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ تایا ابو کے بلانے پر پلٹ کر اس کے پاس آ گئی۔ جی تایا ابو؟ احمد کہاں ہے بیٹا؟ وہ باہر گیا ہے، تایا ابو کہہ رہا تھا کہ کچھ کام ہے۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ آج احمد کے کسی دوست کی بہن کی شادی ہے، وہ کہہ رہا ہے اس نے 2-3 گفٹس لیے ہیں، لیکن اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا دے۔ سو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی پسند سے کوئی سا پیک کر دوں، اس لیے میں ابھی اسی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے تفصیلی جواب دے کر انہیں دیکھا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، اچھا تو تم ایسا کرو کہ پہلے جا کر گفٹ پیک کر دو، پھر مجھے اچھی سی چائے بنا کر دینا، سر میں کچھ درد ہے۔ ارے تایا ابو، میں پہلے آپ کو چائے بنا دیتی ہوں، گفٹ تو رات کو لے کر جائے گا، وہ بے حد خلوص سے ان سے کہا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیتی رہو بیٹی۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی آئی۔
झट पर इनके लिए चाय बनाई। उन्होंने देखकर इसने दोबारा सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि मम्मा ने पुकारा लिया। इसने कदरे बेचारगी से ताया अब्बू को देखा, जो इसकी हालत समझते हुए मुस्कुरा रहे थे। फिर मम्मा के कमरे की तरफ चल पड़ी। जी मम्मा, आपने बुलाया मुझे? इसके पास बैठते हुए इसने पूछा। हाँ, मैंने बुलाया था। क्या सोचा है फिर तुमने एडमिशन के बारे में? उन्होंने पूछा। मम्मा, अहमद बहुत फोर्स कर रहा है मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ। तो अच्छी बात है ना बेटा, ले लो, तुम्हें भी ज़रा चेंज मिल जाएगा। ऐसा ना हो मम्मा कि ये चेंज मेरी जान ही ले ले, इसने हंसते हुए सादगी से कहा तो उन्होंने दहल कर इसके होंठों पर हाथ रख दिया। कैसी बातें कर रही हो, जो मुंह में आता है बोल देती हो, ज़रा नहीं सोचती कि क्या कहने वाली हो। इसने खुफगी से इसे डांटने लगी तो इसने लाड से इनके कंधे पर सर टिका दिया। कमान मम्मा, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक में भी ऐसी बातें करना नहीं चाहिए बेटा। दिन में एक वक्त ज़रूर ऐसा आता है जब बंदे के मुंह से कोई भी ऐसी बात निकले तो अल्लाह इस पर मोहर लगा देता है, इसलिए इंसान को हर वक्त अच्छी बातें मुंह से निकालनी चाहिए। मामा इसे समझाने लगी। वो मुस्कुरा दी। ओके मामा, मैं हमेशा अपने मुंह से अच्छी बातें निकालूंगी। खुश? मामा इसके बचपने पर मुस्कुरा दी। वो कमरे से बाहर निकली और फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ी। इसके कमरे में जाकर ही दम लिया, हो सकता है पीछे से फिर कोई आवाज़ दे दे। सामने टेबल पर ही हैमर के लाए हुए गिफ्ट्स और साथ में शीट पड़ी थी और विशिंग कार्ड भी रखा हुआ था। वो बारी बारी सारे गिफ्ट्स देखने लगी और फिर गोल्ड की नाजुक सी चेन को इसके बॉक्स में रखकर इसने बहुत खूबसूरती से पैक कर दिया। वो वापस नीचे आई तो हैमर मौजूद था। इसे देखकर बोला, कर दिया पैक गिफ्ट? हाँ कर दिया। तुम कितने बजे तक जाओगे? इसने जवाब देकर पूछा। 9 साढ़े 9 तक जाऊँगा। चलना है? नहीं, मूड नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। अच्छा फिर मैं तो चलूँ। वो तैयार होने की खातिर उठकर अपने कमरे में आ गया और फिर बाकी गिफ्ट्स में से जब चेन गायब देखी तो बेख्तियार इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कितनी मिलती है हमारी पसंद, इसके दिल ने सरचार होकर सोचा और फिर वो सीटी बजाता वाशरूम में गुम हो गया। अगले दिन ही अहमद इसे लिए यूनिवर्सिटी से फॉर्म ले कर आ गया था और पूरा फॉर्म फिल करने के बाद इसने इसे दिखाया तो वो एक नज़र फॉर्म पर डालकर वापस इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये बात याद रखना अहमद कि मैंने महज तुम्हारे इसरार पर, तुम्हारी ज़िद की वजह से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, वरना मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कोई शौक़ नहीं। बंदा आपका एहसान अजीम ताउम्र याद रखेगा। सीने पर हाथ रखकर वो शरारती लहजे में कहते हुए आगे को झुका तो इसे हंसी आ गई और फिर इसे खुदा हाफिज कहकर फॉर्म जमा करवाने चला गया। आज इसकी आखिरी तारीख थी। लिस्ट में इसका नाम आ चुका था। अहमद बेहद खुश था। क्या वो हर वक्त इसके साथ रहेगी? और सहर मुतमईन थी कि इसके जहन से तमाम खदशात मिट चुके थे। भला जिसके पास इतना मोहब्बत करने वाला, इतना चाहने वाला और अपने से ज़्यादा एतबार करने वाला साथी हो, इसे किसी से डरने की क्या ज़रूरत थी? इसने सरशारी से अंदाज में अहमद के बराबर में बैठते हुए सोचा। आज इसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो बैठ गई तो अहमद ने भरपूर नज़र इस पर डाली। लाइट ब्राउन कलर के सूट में बड़ा सा दुपट्टा सर पर जमाए वो बेहद हसीन लग रही थी। हालांकि चेहरा हर किस्म के मेकअप से आरी था, इसके बावजूद इसका अपना हुस्न इस कदर था कि एक लम्हे के लिए वो हैरान होकर रह गया। चौंका इस वक्त जब इसके गालों पर सुर्खी उतरते देखी। वो इस कदर नर्वस हो गई थी कि इसे टोक भी न सकी। इसे बुरी तरह नर्वस होते देखकर अहमद ने मुस्कुराते हुए इस पर से नज़रें हटाई और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ भूली तो नहीं? रास्ते में अहमद ने इससे पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर सारे रास्ते में उसे यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ बातें बताता रहा और वो बहुत गौर से सुनती रही। यूनिवर्सिटी के गेट पर इसके साथ उतरते हुए अचानक इसे ख्याल आया था और फिर बेहद परेशानी के आलम में वो इसकी तरफ बढ़ी थी। अहमद, मैं अपनी फ़ाइल तो लाना ही भूल गई। अहमद ने गहरा सांस भरकर इसे देखा। मैंने पूछा था तुमसे। मैं समझ रही थी कि मैंने रख ली, मगर वो शर्मिंदा सी होकर इसे देखने लगी और वो कब इसे शर्मिंदा देख सकता था। बोला, ये लो तुम मेरी फ़ाइल ले लो। और तुम? वो झिझकते हुए इसकी फ़ाइल थाम कर इससे पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। मैं इसके बगैर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन इस पर तो हर जगह तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। इसने उलट पलट कर देखा। हर कोने में बड़ा बड़ा अहमद हसन लिखा हुआ था। हाँ तो सही है ना, मेरा हवाला तुम्हारे साथ रहेगा। इसने बेइंतहा जीम कर इसे देखा। वो हंस पड़ा। अब चलो, या यहीं खड़ी होकर घूरती रहोगी? अहमद ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा तो वो भी इसके साथ चल दी। इसे इसके डिपार्टमेंट के क्लासरूम तक छोड़कर जब वो वापस जाने लगा तो सहर ने बेख्तियार घबरा कर इसका हाथ पकड़ लिया। पूरी क्लास लड़के और लड़कियों से भरी हुई थी और फितरी तौर पर एक लम्हे को इसके अंदर जाते हुए शदीद घबराहट महसूस हुई थी। क्या हुआ? जाओ ना अंदर। मुझे घबराहट हो रही है। इसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। देखो सहर, अगर मैं तुम्हें क्लास के अंदर तक छोड़कर जाऊंगा तो सब तुम्हें अजीब सी नज़रों से देखेंगे।
اس لیے بہتر یہی ہے تم اندر چلی جاؤ۔ بہت آہستگی سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے اس نے کہا اور پلٹ کر تیز تیز قدم سے چلتا ہوا اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ جانتا تھا وہ جتنی دیر تک یہاں کھڑے رہے گا یہ بے وقوف اور ڈرپوک لڑکی یہیں کھڑی رہے گی۔ سحر نے قدرے بے چینی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور بہت ہمت کر کے سر جھکائے دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ کلاس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سر اب تک نہیں آئے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک لڑکی کے برابر میں جگہ خالی دیکھ کر وہاں بیٹھ گئی۔ لڑکی اسی کی طرف متوجہ تھی، بڑی گرم جوشی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، ہیلو آئی ایم فاریہ۔ سحر نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا، پھر خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اینڈ آئی ایم سحر۔ فاریہ نے پھر سے اپنے ساتھ بیٹھی ایک اور لڑکی سے اس کا تعارف کروایا۔ وہ بھی بڑی خوش دلی اور اتفاق سے اس سے ملی اور کچھ دیر میں تینوں کافی حد تک ایک دوسرے سے گھل مل گئیں۔ کچھ دیر بعد سارے آگے مختصر انٹروڈکشن دینے کے بعد جب انہوں نے کلاس آف کی تو سب باہر نکلنے لگے۔ آج صرف انٹروڈکشن کلاس ہی ہوئی تھی۔ سحر بھی فاریہ اور نادیہ کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ فاریہ نے ڈپارٹمنٹ کے باہر بنے بڑے سے ہرے بھرے گارڈن کی طرف اشارہ کیا تو دونوں بھی پیچھے چل پڑیں۔ بیٹھنے کے بعد سحر نے گھڑی دیکھی۔ پتہ نہیں احمر کب آئے گا، میں نے تو اسے کچھ بتایا بھی نہیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ نادیہ نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ مسکرا دی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ پھر وہ تینوں باتوں میں مگن ہو گئی اور یوں ہی باتوں میں فاریہ کہنے لگی، میں تو پتہ نہیں کتنا روئی تھی، چلائی تھی، توڑ پھوڑ کی تھی، حتیٰ کہ بھوک ہڑتال اور کمرے میں بند ہو جانے کی دھمکی تک دی تھی جب مجھے کہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت ملی۔ اچھا؟ سحر کو بے اختیار انتہا حیرت ہوئی۔ اور مجھے تو میرے کزن نے زبردستی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا ہے۔ تو کیا تمہارا ارادہ نہیں تھا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا؟ نادیہ نے پوچھا۔ نہیں یار، مجھے بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ یہ آئے دن جو لڑکیوں کے سکینڈلز بنتے رہتے ہیں مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہاں خیر یہ تو ٹھیک ہے، نادیہ نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اس کی نظر اس کی فائل پر پڑی تو شرارت سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے کزن کا نام احمر حسن ہے کیا نا؟ ہے؟ سحر کی بڑی بڑی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت سمٹ آئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ جادو سے۔ فاریہ اور نادیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت زور سے ہنسی۔ بتاؤ نا کیسے پتا چلا؟ انہیں زور زور سے ہنستا دیکھ کر سحر نے معصومیت سے پوچھا تو نادیہ نے اس کے گال چھوتے ہوئے بولی، تم تو واقعی بہت معصوم ہو سحر۔ یہ جو فائل تم نے پکڑ رکھی ہے اس پر اتنا بڑا بڑا احمر حسن لکھا ہوا ہے، پھر بھی تم پوچھ رہی ہو ہمیں کیسے پتا چلا؟ اوہ، اس نے بے اختیار فائل کو دیکھا، پھر پوری بات انہیں بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں تمہارا بہت خیال ہے۔ چلو پھر یہ بتاؤ کہ کب ملوا رہی ہو ہمیں اس عظیم ہستی سے؟ وہ ابھی مجھے لینے آئے گا، ابھی مل لینا، سحر نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے سر ہلایا۔ پھر تینوں باتوں میں ایسی مگن ہوئی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فاریہ کی اچانک ہی گھڑی پر نظر پڑی تو وہ چیخ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1:20 ہو چکے تھے اور 1:30 بجے پوائنٹس چلنے لگتے تھے۔ وہ دونوں کزن تھی اور قریب ہی رہنے کی وجہ سے ایک ہی پوائنٹ میں جاتی تھیں، سو بڑی عجلت میں اسے خدا حافظ کہہ کر بھاگی تھی اور وہ ہونک بنی انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اب میں کیا کروں؟ احمد تو اب تک نہیں آیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کھڑی ہو گئی، اکیلی بیٹھی بے وقوف لگ رہی تھی وہ۔ یوں ہی وہ بلا مقصد ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ 1:30 بجے تمام پوائنٹس روانہ ہو گئے تو یونیورسٹی میں بہت کم لوگ رہ گئے کیونکہ زیادہ تر کلاسز 1:30 بجے تک آف ہو جاتی تھیں، اور ویسے بھی آج تو یونیورسٹی میں نئی کلاسز کا پہلا ہی دن تھا۔ وہ احمد کے انتظار میں وہیں ٹہلنے لگی تھی، پھر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسے سامنے سے آتا نظر آیا۔ دیر تو نہیں ہوئی؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں کچھ خاص نہیں، اور پھر دونوں پارکنگ کی طرف چل دیے جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ کیسا گزرا تمہارا دن؟ گاڑی ریورس کرتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ بولی، ٹھیک ٹھاک۔ بور تو نہیں ہوئی؟ نہیں۔ کس کے ساتھ تھی اب تک؟ میری 2 فرینڈز بن گئی ہیں، انہی کے ساتھ تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ گئی ہیں کیونکہ انہیں پوائنٹ سے جانا تھا، ورنہ میں ملواتی تم سے۔ چلو پھر صحیح۔ یونیورسٹی سے باہر آنے پر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اسے یونیورسٹی آتے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ بہت حد تک سیٹ ہو چکی تھی۔ احمد کا وہی روٹین تھا، پہلے اس کے ڈپارٹمنٹ چھوڑتا اور پھر اپنے ڈپارٹمنٹ جاتا۔ سحر تقریباً روز ہی فاریہ اور نادیہ سے پہلے پہنچ جاتی تھی، اور جب تک وہ دونوں آتی احمد اسے چھوڑ کر جا چکا ہوتا، سو ان دونوں کا اب تک احمد سے تعارف نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج جب وہ احمد کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچی تو خلاف توقع دونوں وہاں موجود تھیں، اور اسے ایک زبردست قسم کے بندے کے ساتھ آتے دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ سحر کافی ریزرو رہتی تھی۔ لڑکے تو لڑکے، اس کی فاریہ اور نادیہ کے علاوہ کلاس کی دوسری لڑکیوں سے سلام دعا تک نہیں تھی،
سو ان دونوں کا حیران ہونا فطری تھا۔ ویسے تو سحر نے ان سے ذکر کیا ہوا تھا کہ اپنے کزن کے ساتھ آتی جاتی ہے، جو کہ خود بھی یہیں پڑھتا ہے، لیکن چونکہ ان کا اس سے تعارف نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اسے پہچانتی تھی، اس لیے اپنی آنکھوں اور چہروں پر سمٹ آنے والی بے تحاشا حیرت کو روک نہیں پائی۔ ارے میری دوستیں آئی ہوئی ہیں، چلو میں تمہارا تعارف کرواؤں۔ سحر بھی انہیں دیکھ چکی تھی، احمر سے بولی تو وہ پلٹتے پلٹتے رک گیا۔ خیریت تو ہے، آج تم دونوں پہلے کیسے آ گئی؟ اس نے ان کے قریب جا کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنس دی اور پھر احمر کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ بولی، ان سے بولو یہ میرے کزن ہیں احمر۔ اس نے احمر کی طرف اشارہ کیا اور احمر یہ میری دوستیں ہیں فاریہ اور نادیہ۔ اس نے باری باری دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ احمر نے انہیں دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہیلو کہا۔ سنا یہ تمہارے وہی والے کزن ہیں نا جو تم پر بہت اعتبار کرتے ہیں؟ اس ایک ہفتے میں اس نے ان دونوں کو احمر کے بارے میں کافی کچھ بتا دیا تھا اور ان تمام باتوں میں صرف ایک بات تھی جو فاریہ سے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میرے گھر والے اور میرا کزن سب مجھ پر بے حد اعتبار کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے میرے نہ چاہتے ہونے کے باوجود مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا ہے۔ حالانکہ میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بے حد منت سماجت کے باوجود یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ دیکھو سحر، جہاں تک گھر والوں کا تعلق ہے تو والدین تو اپنی اولاد پر اعتبار ہوتا ہی ہے، لیکن تمہارا یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ تمہارا کزن تم پر اعتبار کرتا ہے۔ ایک مرد ایک عورت پر کبھی اعتبار نہیں کرتا سحر، مرد کی نظر میں ہمیشہ عورت سے بے اعتبار ہی رہتی ہے، چاہے وہ گھر کی چار دیواری میں بند ہی کیوں نہ ہو۔ فاریہ نے اس کی بات کا جواب میں کہا تھا، لیکن میرا کزن مجھ پر واقعی بہت اعتبار کرتا ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مرد کا اعتبار عورت پر صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک شک و شبہات اور غلط فہمیوں کی آندیاں ان کے قریب نہیں آتی۔ تم آج کسی لڑکے کے ساتھ پھرو، دیکھ لینا کل تمہارا کزن تمہیں یونیورسٹی آنے سے روک نہ دے تو کہنا۔ لیکن میں بلا وجہ ایسی حرکت کیوں کروں گی؟ وہ اس کے بہادر سے جواب پر چڑ گئی۔ اگر وہ مجھ پر اعتبار کرتا ہے تو میرا بھی فرض ہے کہ میں اس کا اعتبار قائم رکھوں، اسے شک میں مبتلا ہونے سے بچاؤں، اس کے کہ میں خود اسے موقع فراہم کروں کہ اس کا مجھ پر اس سے اعتبار ختم ہو جائے۔ اچھا بھائی اب ختم کرو اس ٹاپک کو۔ وہ دونوں شاید یوں ہی بحث میں الجھی رہتی تبھی نادیہ نے انہیں ٹوک دیا اور آج اپنے سامنے احمر کو پا کر جب فاریہ نے سحر سے پوچھا تو اس نے بے اختیار ہی ان دن کی باتیں یاد آ گئی جنہیں وہ قطعاً بھول چکی تھی۔ ہاں یہ وہی ہے، سحر نے جگمگاتی آنکھوں سے احمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تب اچانک وہ اس سے مخاطب ہو گئی، کتنا اعتبار کرتے ہیں آپ ان پر؟ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے فاریہ نے پوچھا تو وہ بے ہوش سا ہو کر بولا، اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ سحر کے چہرے کی چمک یکدم بہت بڑھ گئی احمر کی بات پر۔ تو پھر کیا خیال ہے، آزما لیا جائے آپ کو؟ وہ سنجیدہ تھی۔ سحر نے احمر پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا جو کہ اپنی بات کے جواب کے لیے احمر کو دیکھ رہی تھی۔ بے شک، اس نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، پھر سحر سے بولا، اوکے سحر میں اب چلوں؟ ہاں ٹھیک ہے، سحر نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ہلایا۔ وہ چلا گیا تو سحر تو کچھ نہیں بولی، البتہ نادیہ نے فاریہ کو ضرور ٹوکا تھا، کیا ضرورت تھی تمہیں بلا وجہ اس سے فضول باتیں کرنے کی؟ میں تو دیکھوں گی کہ اگر وہ اس پہ اتنا اعتبار کرتا ہے۔ فاریہ کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ نادیہ نے دہل کر اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فاریہ کلاس میں داخل ہو گئی۔ نادیہ کو بھی چاروں نہ چار اس کے پیچھے جانا پڑا، سحر پہلے ہی کلاس میں داخل ہو چکی تھی۔ فاریہ، اس دن وہ تینوں لان میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ اچانک سحر کو کچھ خیال آیا اور وہ فاریہ کو پکار کر پوچھنے لگی، تمہارے پیرنٹس تمہیں کیوں اجازت نہیں دے رہے تھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی؟ یہ وہ بات تھی کہ جب فاریہ نے پہلے دن ذکر کیا تھا اور اسی وقت پوچھ لینا چاہتی تھی، لیکن چونکہ اس وقت دوستی نئی تھی سو سحر نے مناسب نہ سمجھا، لیکن اب اسے یہ پوچھنے میں کوئی وقت دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اب ان کی دوستی کافی پکی ہو چکی تھی اور اب اسے اس کی ناراضگی کا کوئی ڈر بھی نہ تھا۔ میرے پیرنٹس نے منع نہیں کیا تھا، بلکہ میرے کزن نہیں چاہتا تھا کہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں، فاریہ نے جواب دیا۔ ایسا کون سا کزن ہے تمہارا جس کا تمہاری زندگی میں اتنا ہولڈ ہے؟ سحر نے حیرت سے پوچھا تو فاریہ کے جواب دینے سے پہلے نادیہ بول پڑی، وہی موصوف ہیں جن سے یہ انگیج ہے۔ اور سحر کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتا، فاریہ نے بڑے آرام سے کندھے جھکاتے ہوئے کہا اور سحر کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے پناہ تعجب ابھرا تھا اور اسی حیرت زدہ سے لہجے میں وہ فاریہ سے بولی، کیا یہ اس نے تم سے خود کہا؟ ہاں، اور ایک بار نہیں بار بار کہا۔ اس کا لہجہ ہنوز لاپرواہ تھا۔ پھر بھی تم نے اس سے منگنی کر لی؟ ہاں، لیکن کیوں؟ وہ اس لیے کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا،
चाहे वो ज़ुबान से कहे या ना कहे। सहर को लगा जैसे वो इस पर तंज कर रही हो। जबी बोली, नहीं ये गलत है। इसने सख्ती से फारिया की बात को रद्द किया। मेरा कज़न ऐसा नहीं है। तुमने सुना नहीं था इस दिन इसने क्या कहा? वो मुझ पर खुद से ज़्यादा एतबार करता है। कहने से क्या होता है? फारिया ने इस दिन की तरह एक बार फिर इसकी बात को रद्द किया। कहने को तो बंदा कुछ भी कहे, बात तो जब है ना जब वो अपने कहे पर अमल भी करे, और मद्दू की डिक्शनरी में अमल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो बात को सिर्फ मुंह से निकालना जानते हैं, इस पर एतबार अमल करना नहीं जानते। और मत भूलो कि तुम्हारी कज़न भी एक मर्द है। इसने सहर को पता नहीं क्या जताना चाहा था, जिसके जवाब में इसने सिर्फ इतना कहा, लेकिन सब मर्द एक जैसे नहीं होते, और तुम्हें ये खुशफहमी है कि तुम्हारा कज़न सब मर्दों से अलग है ना? आपके इसने सहर का मजाक उड़ाया था, जिसे महसूस करके सहर ने बेइंतहा मजबूत लहजे में कहा, खुशफहमी नहीं, यकीन है। और ये यकीन मुझे अहमर की मोहब्बत ने इसके एतबार ने दिया है। इसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी छाई थी। इनडायरेक्टली फारिया ने अहमर का मजाक उड़ाया था, जो कि वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और मुझे अपने काबिल एतबार होने पर फ़ख्र है। वैसे भी एतबार करना और काबिल एतबार होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जो लोग जानते ही नहीं कि एतबार करना किसे कहते हैं या काबिल एतबार कैसे बनते हैं, वैसी ही बातें करते हैं जैसे कि इस वक्त तुम कर रही हो। सहर का जब जवाब दे गया, इसकी बात सुनकर इसने बेइंतहा खुले लफ्ज़ों में फारिया पर तंज किया था। फारिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, अहमर आ गया और बगैर कुछ कहे उठकर चली गई। अहमर ने फारिया के तने हुए चेहरे को और फिर सहर के सुर्ख चेहरे को बड़ी गौर से देखा था। फिर गाड़ी में बैठने के बाद वो इससे पूछे बगैर नहीं रह सका, क्या हुआ है? क्योंकि सहर के चेहरे पर मौजूद गुस्से के तासुरात बहुत देर बाद कम नहीं हुए थे। पता नहीं मुझे ये बात इसे बतानी चाहिए कि नहीं। सहर ने कुछ सोचे हुए अहमर को देखा तो वो गौर से इसे देखने लगा। फिर नरमी से इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है सहर, तुम परेशान लग रही हो। मर्दों की डिक्शनरी में अमल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो बात को सिर्फ मुंह से निकालना चाहते हैं, इस पर अमल करना नहीं जानते। और मत भूलो कि तुम्हारा कज़न भी एक मर्द है। इसके जहन में फारिया की कही हुई बात गूंजी तो वह बेइंतहा उलझ कर दोबारा इसे देखने लगी। बोलो, अब भी कुछ नहीं? और अहमर को यकीन हो गया कि कोई ना कोई बात ज़रूर है इसके साथ, जिसे वो बताना नहीं चाह रही थी या बताना चाहती थी है, और बता नहीं पा रही थी। ये बात वो समझ नहीं सका। सहर ने इससे कभी कोई बात नहीं छुपाती, वो ये बात अच्छी तरह से जानता था। जब भी मजीद इससे कुछ पूछे बगैर इसके हाथ से अपना हाथ हटाकर गाड़ी स्टार्ट करके हल्के फुल्के लहजे में बोला, मैंने अम्मी से कह दिया कि हमारा खाना ना बनाएं, क्योंकि हम खाना खा कर आएंगे। और जानती हूँ इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? एक नज़र इस पर डालकर दोबारा विंडो स्क्रीन पर नज़र जमाते हुए इसने पूछा तो सहर ने हल्के से अपने सर को झटका। फिर अपनी फाइल को डैशबोर्ड पर रखते हुए कदरे अड़े होकर इसकी तरफ रुख करके बैठ गई। अहमद ने बहुत गौर से इसके चेहरे के तासुरात को हल्का फुल्का होते देखा और जाने क्या सोचकर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। नहीं, तुम बताओ कहाँ जा रहे हैं? पिज़्ज़ा हट है क्या? वाकई? सहर की चीख निकल गई, क्योंकि वो इससे बहुत दिनों से जिद कर रही थी इसे पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा खाना है, और वो लेकर नहीं जा रहा था। मेरा वॉलेट खाली हो गया है। और आज इस अचानक प्रोग्राम पर वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। पिज़्ज़ा हट पर गाड़ी रोकते हुए इसने मुस्कुराते हुए इसे देखा। इसने एक नज़र पिज़्ज़ा हट पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर निकल आई। एतबार करना और काबिल एतबार होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अल्फाज थे या अंगारे थे, फारिया को अपना वजूद आग में झुलसता हुआ महसूस हुआ। जब से वह यूनिवर्सिटी से आई थी इसके अंदर आग लगी हुई थी। सहर ने साफ लफाजों में इसका मजाक उड़ाया था, और उसके साथ ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा हुआ था कि किसी ने इसका मजाक उड़ाया हो। तुम्हें अपने अल्फाज बहुत महंगे पड़ेंगे सहर, बहुत महंगे। वो होंठ बींचकर इसने सोचा, बहुत फ़ख्र है ना तुम्हें अपने काबिल एतबार होने पर। तुम्हारा ज़ात का ये फ़ख्र मैंने खाक में न मिला दिया तो कहना। फारिया ने सफाकी से सोचा, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। अगर मेरा मंगेतर मुझ पर एतबार नहीं करता तो तुम्हारा भी तुम पर एतबार नहीं करेगा। अगर मैं अपनी मंगेतर की नज़र में काबिल एतबार नहीं हूँ तो मैं तुम्हें भी इस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि सहर तुम देखना। फारिया की आंखों में खून उतर आया था। सहर ने इन जानने में फारिया के अंदर परवान चढ़ते हुए हसद को हवा दे दी थी, और ये इसका हसद ही तो था जिसकी वजह से वो सहर को ये जताने की कोशिश कर रही थी कि कोई मर्द कभी किसी औरत पर एतबार नहीं करता। लेकिन वो अपनी इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम हुई थी, क्योंकि सहर ने इसकी बात को सख्ती से रद्द कर दिया था और अब इससे
اور اسے اپنی بات کو سچ کر کے دکھانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھی کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو اگر خود کو کوئی چیز حاصل نہیں کر پاتے تو دوسروں کو بھی اس چیز کی پہنچ سے دور کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ دوسروں کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہوتے ہیں سحر کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، ورنہ وہ معصوم لڑکی کبھی اس سے دوستی نہ کرتی۔ ادھر سحر فاریہ کے بارے میں سوچ کر کو پریشان ہو رہی تھی۔ گھر آ کر اسے احساس ہوا تھا کہ انجانے میں اس نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ وہ اسے ہرٹ کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ تو صرف اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ جو شخص شادی سے پہلے اس پر اعتبار نہیں کرتا وہ شادی کے بعد کیا کرے گا، اس لیے اسے شادی سے انکار کر دینا چاہیے۔ لیکن فاریہ نے اسے اس بات کا کچھ اس انداز میں لیا تھا کہ وہ اپنا موقف بیان ہی نہیں کر پائی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی بات کا مطلب سمجھاتی فاریہ نے احمد کا مذاق اڑا ڈالا جو اسے کسی طور گوارا نہ تھا، اور پھر بات ختم غصے میں جانے کہاں سے کہاں نکل گئی۔ لیکن اب اسے اپنے غصے کی تلخی کا شدت سے احساس ہوا تھا، وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ مجھے اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ایک ہی خیال تھا جو بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا، اور وہ اپنے ضمیر سے زیادہ دیر تک لڑ نہیں پائی اور پھر سوچ کر فون کی طرف بڑھ گئی کیونکہ آج ہفتہ تھا اور پیر تک اپنے اندر وہی ہوتی جنگ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم؟ فاریہ کی آواز سن کر وہ بری طرح چونکی۔ غالباً اسے توقع نہیں تھی کہ اس تلخ کلامی کے بعد وہ اسے فون کر سکتی ہے۔ فاریہ، مجھے تمہیں سوری کرنا تھا، آج غصے میں نے جانے کیا کیا کہہ دیا۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، لیکن تمہیں میری جو بھی بات بری لگی اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری اینڈ آئی مین اٹ۔ اس نے کسی قسم کی کوئی تمہین باندھے بغیر بات شروع کر دی تھی، اس کے لہجے میں بے پناہ شرمندگی تھی۔ فاریہ کچھ دیر تک چپ رہی، پھر اس نے کہا، کم آن یار، یہ دوستوں میں سوری اور تھینک یو کیا ہوتا ہے؟ جو بات ہوئی تھی اس وقت ختم ہو گئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ مجھے کوئی بات بری نہیں لگی۔ واقعی ہی تم سچ کہہ رہی تھی، سحر کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، فاریہ نے بڑے اطمینان سے کہا، اور پھر اس اطمینان کے پیچھے جو طوفان چھپا تھا وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تھینکس گاڈ، میں نے کب سے پریشان ہو رہی تھی۔ سحر کا لہجہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تم بہت اچھی ہو فاریہ، آئی ریئلی لو یو۔ چند لمحوں بعد سحر نے کہا، اپنا یہ صبرپور اور پرخلوص لہجہ تھا۔ آئی لو یو ٹو سحر۔ فاریہ نے اس کی بات کے جواب میں بڑے آرام سے جھوٹ بولا اور پھر فون بند کر دیا۔ اتنی اچھی دوست ہے میری، میں نے خواہ مخواہ سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، خیر آئندہ خیال رکھوں گی۔ فون رکھ کر سحر نے مسکراتے ہوئے اس سے سوچا، اور یہ جو حقیقت ہے کہ جو لوگ خود اچھے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ آئینے میں انسان کو ہمیشہ اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ سحر بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ جب بھی فاریہ کی خوش اخلاقی میں ڈوبے لفظوں کے پیچھے چھپی بے تحاشا آگ کو محسوس نہیں کر پائی۔ احمد کی کلاسز آج کافی جلدی ہو گئی تھی، سو وہ اپنے فرینڈ کو خدا حافظ کہہ کر سحر کے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔ 12 بج چکے تھے اور سحر نے اسے بتایا تھا کہ وہ آج 11 بجے تک فارغ ہو جائے گی۔ چلو اچھا ہے، آج ذرا جلدی گھر چلے جائیں گے، اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا۔ ویسے بھی آج وہ کچھ زیادہ ہی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ڈپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے گارڈن میں بیٹھی فاریہ نظر آئی۔ وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس کے پاس چلا آیا۔ ایکسکیوز می، شائستہ سی آواز پر فاریہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بلیک جینز اور رائل بلو ٹی شرٹ میں ملوث، ہاتھوں میں فائل پکڑے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ ارے احمد، آپ کہیے کیسے ہیں؟ فاریہ نے خوش دلی سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ ابھی تک تو ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اچھا ابھی تک؟ وہ پھر مسکرا دیا۔ سحر کہاں ہے؟ وہ فاریہ کے ذہن نے بہت اچانک ہی بہت دور تک سوچ لیا۔ وہ ثاقب کے ساتھ کیفیٹیریا گئی ہے، بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے فاریہ نے کہا۔ غالباً وہ اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ آیا یہیں انتظار کرے یا اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے، اور فاریہ نے اس کی سوچ کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا۔ جب بھی بہت چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو برا لگا؟ احمد نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر تعجب سے پوچھنے لگا، اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ… وہ کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ اسے بتانے کا کیا فائدہ، اس نے سوچا اور پھر بولا، خیر چھوڑیں، سحر آئے تو اسے کہیے گا کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اوکے۔ فاریہ کو یہ انداز روکھا پھیکا لگا، اس لیے یکدم بات گول کر دینے پر وہ پلٹ کر لمبے لمبے ڈب برتا وہاں سے چلا گیا۔ اعتبار۔ فاریہ نے اس کی پشت پر نظر جما کر نخوت بھرے انداز میں سر جھٹکا۔ میں دیکھوں گی کہ تم اس پر کتنا اعتبار کرتے ہو احمد حسن۔ احمد کے انداز نے اسے مزید سلگا دیا تھا۔ اس کے اندر جلتی حسد کی آگ اور بڑھ گئی۔ اس نے سر جھٹک کر رخ موڑا تو اس سے سامنے سے آتی نادیہ کے ساتھ ہنستی مسکراتی سحر نظر آئی، ہمیشہ کی طرح فریش اور خوبصورت۔
فاریہ نے نفرت سے اسے دیکھا، پتہ نہیں سے ایک دم سحر سے اتنی نفرت کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اب تک ہنسی آ رہی ہے سحر، اس بیچارے کا منہ کیسے کھل گیا تھا؟ وہ دونوں کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھیں۔ منہ تو اس کا کھلنا ہی تھا، تم نے ہی تو کہا تھا۔ سحر نے فاریہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کوک کی بوتل اسے پکڑائی اور نادیہ سے بولی، پھر ایک دم فاریہ سے مخاطب ہوئی جو ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز اپنا پلان تیار کر رہی تھی۔ سحر کے مخاطب ہونے پر وہ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پتہ ہے فاریہ، نادیہ کاؤنٹر پر پہنچ کر اتنی جذباتی ہو گئی تھی کہ ان سے کہہ رہی تھی 4 کوک اور 3 سموسے دے دیں۔ سحر اپنی بات ختم کر کے ایک بار پھر بے تحاشا ہنسنے لگی۔ کوکے اور سموس کیا ہوتا ہے؟ فاریہ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بھائی کوک اور سموسے، اس نے جلدی میں کوکے اور سموسے کہہ دیا۔ وہ بیچاری ہونک ہو کر رہ گئی۔ کچھ دیر تک وہ اس کا منہ دیکھتا رہا، پھر اس نے تعجب خانہ لہجے میں نادیہ سے کہا کہ ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں اب تک بننا شروع نہیں ہوئیں۔ آپ کسی اور کیفیٹیریا سے لا کر دکھا دیں ہمیں یہ دونوں چیزیں، انشاءاللہ ہم بھی بنانے لگ جائیں گے۔ سحر نے وضاحت کی تو فاریہ کا ہنستے ہنستے پیٹ میں درد ہو گیا۔ خود وہ دونوں بے تحاشا ہنس رہی تھیں۔ اصل میں ان کے ڈپارٹمنٹ کے کیفیٹیریا میں ایک نیا لڑکا ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا تھا۔ کچھ بے وقوف سا تھا اور لڑکے اور لڑکیوں نے اس کا نام ناک میں دم کیا ہوا تھا، اسی لیے وہ ہر وقت بکھلایا ہوا رہتا تھا۔ کوئی کہتا کچھ اور سنتا کچھ۔ شاید اسی لیے اگر اس وقت وہاں اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نادیہ کے منہ سے نکلنے والے جلدی کے الفاظ کو سمجھ لیتا، لیکن وہ سمجھ نہ پایا تھا اور پھر اپنی بات کے جواب میں اس نے بے تحاشا کہہ کے سنے تھے۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا اور بہت خاموشی سے کیفیٹیریا میں بنے اپنے کچن میں چلا گیا۔ پھر بہت دیر تک واپس نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ یہ دونوں اپنی چیزیں لے کر واپس آ گئی تھی۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر وقت اتنا بکھلایا ہوا کیوں رہتا ہے۔ ان کی ہنسی تھمی تو سحر نے کوک کا سپ لیتے ہوئے کہا، موضوع گفتگو اس کی داد تھی۔ سیدھی سی بات ہے، سب اس بیچارے کو اتنا تنگ کرتے ہیں، بکھلانا تو اس سے بنتا ہی ہے۔ فاریہ نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ خیر چھوڑو، ہمیں کیا۔ نادیہ نے بات بدلی اور لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ احمد بہت دیر تک اس کا انتظار کرنے کے بعد ایک بار پھر اس کے ڈپارٹمنٹ آ گیا۔ انتظار کر کر کے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ تینوں بہت زور و شور سے باتوں میں مصروف تھی، اس کا غصے میں آنا قدرتی تھا۔ میں اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم آئی کیوں نہیں؟ اس کے غصے میں آ کر اس نے قدرے غصے اور ناراضگی سے صرف سحر کو دیکھتے ہوئے کہا تو حیرانی سے اس کے اکھڑے اکھڑے رویے کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، لیکن تم نے تو کہیں آنے کا نہیں کہا تھا، تم نے کہا تھا کہ تم خود آ کر مجھے پک کر لو گے۔ سحر نے اس کی بات صبح والی بات دہرائی تو اس کی نظریں بے اختیار فاریہ پر گئیں۔ وہ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ بول پڑی، سوری سحر، میں تمہیں بتانا بھول گئی، یہ ابھی کچھ دیر پہلے آ کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم جیسے ہی آؤ تو میں ان کے ڈپارٹمنٹ بھیج دوں۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تو احمد بولا، کچھ دیر پہلے نہیں محترمہ، پورے پونے 2 گھنٹے پہلے آیا تھا میں۔ اس کے لہجے میں محسوس کیے جانے والا غصہ تھا۔ سوری۔ فاریہ نے سر جھکا لیا، گو کہ اس کی جان بوجھ کر سحر کو احمد کے آنے کا نہیں بتایا تھا، لیکن اس وقت تو اسے یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ شرمندہ ہے۔ اسے سحر الگ پریشان سی کھڑی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس کی طرف سے بولے۔ احمد غصے میں تھا اور فاریہ شرمندہ تھی۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ کیا کرے۔ احمد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب چلو گی یا ابھی بھی رکنا ہے؟ نہیں چلو۔ اس نے فوراً جھک کر اپنی چیزیں اٹھائیں اور ان دونوں کو خدا حافظ کہتی احمد کے پیچھے چل پڑی۔ احمد تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کے تیز قدموں کے مقابلے میں تقریباً اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو احمد نے پلٹ کر ایک کڑی نظروں سے اس پر ڈالی۔ پون گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بھی مجھے غصہ آنا نہیں چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر تو نہیں ایسا کیا۔ وہ کہہ تو رہی ہے کہ وہ بھول گئی تھی۔ وہ بھی اس کی نظروں سے خائف ہوتی جلدی فاریہ کی صفائی دینے لگی کہ احمد نے اسے ڈپٹ کر چپ کروا دیا۔ اچھا بس کرو، مجھے کچھ نہیں سننا، میرے سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ اس کے کہنے پر سحر نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر چپ ہو گئی۔ پھر جب آدھا رستہ گزر جانے کے باوجود بھی کچھ نہیں بولی تو احمد کو احساس ہوا کہ یہ اتنا بولنے والی لڑکی ایک دم چپ کیوں ہو گئی۔ اور پھر اچانک ہی اس نے گاڑی کا رخ آئس کریم پارلر کی طرف موڑ لیا تو سحر کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو گیا اور احمد کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ رم جھم برستی بارشیں اسے بے چین کیے دے رہی تھیں، لیکن احمد کی موجودگی کے باعث وہ خود پر بہت ضبط کیے صرف گلاس ڈور سے اس کا نظارہ دیکھنے پر اتفاق کر رہی تھی۔ جاتی سردیوں کا سرد ترین دن تھا جب اچانک بغیر کسی آثار کے بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ تو شکردار اس دن سنڈے تھا، ورنہ اس وقت وہ لوگ یونیورسٹی میں بھیگ رہے ہوتے۔ کاش آج سنڈے نہ ہوتا، کم از کم یونیورسٹی میں آرام سے بھیگ تو لیتی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے قدرے بے چارگی سے احمد کو دیکھا جو اس پہر
پہرا بٹھائے خود کافی مگن انداز میں تایا ابو یعنی اپنے والد سے باتوں میں مصروف تھا۔ پھر اس نے دونوں خواتین کو دیکھا جو ساتھ جوڑے دنیا جہان کی باتوں میں مصروف تھی۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے چپکے سے کھسکنا چاہا۔ سحر! اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ احمد کی آواز پر وہ بکھلا کر پلٹی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ میں اپنے کمرے میں، وہ منمنائی۔ نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو ادھر۔ اس کی چالاکی کو وہ اچھے سے جانتا تھا۔ کمرے میں جانے کے بہانے وہ ٹیرس پر جانا چاہ رہی تھی۔ مجھے کام ہے، اس نے بیچارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی طرف سے تو اس نے پوری احتیاط کی تھی اٹھنے میں، لیکن پھر بھی اس کی تیز نظروں سے بچ کر جانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ اسے رونا آ گیا۔ اس کا دل بےتاب ہو رہا تھا ٹیرس پر جانے کو، اور احمد تھا کہ کسی طرح سے اسے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کوئی کام وام نہیں کرنا، چلو بیٹھو ادھر، احمد نے سخت لہجے میں کہا۔ میں بس 5 منٹ میں اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا، اس کے قریب آ کر بغیر کچھ کہے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لا کر اپنے ساتھ والے کشن پر بٹھا لیا۔ اس نے بے چارگی سے تایا ابو کو دیکھا تو وہ کندھے جھکا کر مسکرا دیے۔ کیا مصیبت ہے؟ خود تو نہیں جا رہا، مجھے بھی نہیں جانے دے رہا۔ اب کہ اسے غصے سے احمد کو گھورا جو اسے بٹھا کر خود دوبارہ سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ سحر نے ایک بار پھر حسرت سے اس برستی ہوئی بارش کو دیکھا جس میں کافی تیزی آ گئی تھی۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے کہ میں ٹیرس میں جا سکوں۔ وہ ابھی طریقہ سوچ رہی تھی کہ فون کی بیل بجنے لگی۔ ہیلو! سحر نے ہاتھ بڑھا کر فون ریسیو کیا۔ جی پاپا، ہاں ہے، یہیں بیٹھا ہوا ہے احمد۔ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کے اسے پکارا۔ پاپا کا فون ہے، بلا رہے ہیں تمہیں، اس نے کہا اور اس کے آنے پر ریسیور اسے تھما دیا۔ وہ خود تایا ابو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تایا ابو آپ کہیں نا احمد سے کہ مجھے جانے دے، صرف تھوڑی دیر کے لیے، میں بس 5 منٹ میں آ جاؤں گی، پھر پلیز تایا ابو۔ اس نے موقع پاتے ہی منت بھرے انداز میں تایا ابو کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بیٹا اتنی سخت سردی ہے، اس میں نہانا ٹھیک نہیں ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے دباتے ہوئے سمجھانا چاہا تو وہ بچوں کی طرح مچل گئی۔ نہیں نہ تایا ابو، کچھ نہیں ہوگا، بس تھوڑی دیر بعد جلدی آ جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے احمد آ گیا۔ ابو چاچو کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، انہوں نے بلایا ہے۔ تایا ابو کے سوال یا نظروں سے دیکھنے پر اس نے بتایا۔ اچھا کہاں ہے وہ اس وقت؟ انکل شہریار انکل کے گھر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انکل شہریار کی بھی گاڑی خراب ہے ورنہ وہی چھوڑ آتے۔ اچھا تو چلو جاؤ پھر جلدی سے، اور ہاں موسم خراب ہے، وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے لے کر آ جاؤ۔ پتہ نہیں کیا خبر سوار ہوا ہے اسے جو اتنے خراب موسم میں چلا گیا۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن اس کا بچپنا ابھی تک گیا نہیں۔ وہ اسے کہتے ہوئے منہ میں بڑبڑانے لگے۔ اچھا، احمد نے انہیں جواب دے کر سحر کو دیکھا جس کا چہرہ اس کے جانے کی خوشی میں کھل اٹھا تھا اور جاتے جاتے رک گیا۔ پھر اسے مخاطب کر کے تنبیہ انداز میں بولا، تم بارش میں نہیں نہاؤ گی سمجھی؟ تم بالکل نہیں احمد۔ نہیں بالکل نہیں احمد، تم نے منع کر دیا تو اب میں کیسے جا سکتی ہوں؟ انتہائی سعادت مندی سے اس نے کہا تو تایا ابو کو ہنسی آ گئی اور پھر اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے احمد سے بولے، اب جا بھی چکو، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ جی ابو بس جا رہا ہوں۔ وہ جیکٹ پہنتے ہوئے اس نے ٹیبل پر چابی اٹھائی۔ سحر نے اسے دروازے تک چھوڑا تو وہ اسے ایک بار پھر تنبیہ کرنا نہ بھولا۔ اس نے ایک بار پھر بڑی سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ پھر جیسے ہی اس کی گاڑی پورچ سے نکلی سحر نے اوپر کی طرف دوڑ لگا دی۔ سحر کہاں جا رہی ہو؟ احمد نے منع کیا تھا نا۔ بس ابھی آئی تایا ابو۔ سیڑھیوں پر اندھا دھند بھاگتے ہوئے اس نے بغیر رکے جواب دیا۔ احمد کے کمرے میں آ کر اس نے اس کی جیکٹ پہنی اور ٹیرس میں آ گئی۔ اف! سرد ہوا کا ایک بے انتہا سرد جھونکا اپنے ساتھ بے تحاشا پانی لیے اس سے ٹکرایا تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے جیکٹ کے اندر دونوں کونوں کو پکڑ کر ایک دوسرے کے قریب کر لیا۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ریلنگ تک آ گئی۔ بارش میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ چند لمحوں میں وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ جیکٹ پہننے کے باوجود اسے سردی لگ رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ اسے مزہ بھی آ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ واؤ، مزہ آ گیا! بجلی کی چمکنے سے بارش مزید تیز ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ اوپر کیا اور بارش کے موٹے موٹے قطرے براہ راست اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ اسے بے تحاشا مزہ آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے منہ پر گرتے ہوئے پانی کو محسوس کرنے میں اتنی مگن تھی کہ نہ اس نے گیٹ کھلنے کی زوردار آواز آئی اور نہ ہی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور نہ ہی گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ اور پھر چند لمحوں بعد چہرہ نیچے کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے پیروں تلے جان نکل گئی۔ احمد کو گاڑی پوچھ میں کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر تیزی سے پلٹی، پھر جیسے ساکت ہو گئی۔ احمد آڑ میں کھڑا بڑی خشمگین نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے تو وہ اپنی جگہ پر نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی کہ اس وقت اس کے غصے کو فیس کرنا اس کے لیے قتل مشکل تھا۔
یا لب چالے، اس کے دل سے بے اختیار آواز نکلی۔ چند لمحوں بعد اس نے احمر کی سخت آواز سنی تھی، اب آ جاؤ یا جم گئی ہو وہاں۔ وہ بے انتہا غصے میں تھا، سحر کی جان ہوا ہونے لگی۔ خوف سے اس کے سر زیادہ لگنے لگی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے اس کے قریب چلی آئی۔ سرد ہواؤں نے اس کا چہرہ سفید کر ڈالا تھا، جس پر سے پانی کے قطرے اب تک ٹپک رہے تھے۔ منع کیا تھا نا میں نے، احمد نے دانت چباتے ہوئے اس کے سفید پڑتے چہرے اور لرزتے ہونٹوں کو دیکھ کر کہا تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ میں بس اب کی بات ادھوری تھی کہ ایک تیز جھونکا اس تک ٹکرایا کہ اسے بے اختیار جھجری سی آ گئی۔ نیچے چلو۔ اسے سردی سے کانپتے دیکھ کر وہ پوچھ گچھ کا سلسلہ ترک کر کے اس کا ہاتھ پکڑے سے ڈر کے کہیں سنگے مرمر کی سیڑھیوں پر اس کے پیر پھسل نہ جائے احتیاط سے اسے نیچے لے آیا۔ چینج کرو اور فٹافٹ اور بال سکھاؤ فوراً، اسے کمرے میں چھوڑتے ہوئے اس نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر کے اس نے سکون کا سانس لیا کہ اسے ڈانٹ نہیں کھانی پڑی۔ اف شہر کی بچی، کیا ضرورت تھی تمہیں بارش میں اتنا مگن ہونے کی کہ تمہیں امر کی گاڑی بھی نظر نہ آئی۔ جیکٹ اتارتے ہوئے اس نے خود کو کوسا۔ پورا کر لیا نا اپنا شوق، اب تیار ہو جاؤ اس کی ڈانٹ کو۔ اف اسے ایک بار پھر سخت قسم کی جھجری سی آئی اور اپنی سوچ کا سلسلہ منتقل کر کے کپڑے لے کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ اب سردی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اس کے لیے۔ وہ چینج کر کے واپس باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کے سر میں شدید قسم کا درد اٹھا اور اگلے ہی لمحے سے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ سنبھلتے بھی وہ بری طرح لڑکھڑائی کہ کمرے میں داخل ہوتا ہے احمد پھر سے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیتا تو یقیناً وہ منہ کے بل نیچے گرتی۔ سحر، دونوں بازوؤں کی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر اس نے بری طرح سے گھبرا کر پکارا۔ جب وہ جواب دیے بغیر اس کے بازوؤں میں جھول گئی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا احمد کو۔ 4 دن تک وہ شدید بخار میں مبتلا رہی اور جب بخار زیادہ تیز ہوتا تو سر میں بھی شدید درد شروع ہو جاتا اور وہ رونا شروع کر دیتی، جس پر احمد کو مزید غصہ آتا کہ اس نے منع کرنے کے باوجود وہ بارش میں نہائی، اور سحر کو اس کی ڈانٹ سن کر رونا آتا کہ ایک تو اسے تکلیف ہو رہی ہے اور اوپر سے وہ ڈانٹ رہا ہے۔ پھر احمد کو ہی نرم ہونا پڑتا۔ 5 دن تک یوں ہی چکر چلتا رہا اور خدا کر کے 1 ہفتے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو احمد کے ساتھ ساتھ باقی گھر والوں کو بھی سکون کا سانس لینا پڑا کہ اس کے رویے سے وہ بے حد پریشان ہو جاتے تھے۔ آخر اکلوتی جو تھی، تھینک گاڈ تم آئی تو صحیح۔ نادیہ نے اسے دیکھتے ہوئے شکر کا سانس لیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے پوچھا۔ احمد انہیں بتا کر چلا گیا تھا کہ وہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اب ٹھیک ہوں، جبھی تو اس نے آنے دیا ہے، سحر نے مسکراتے ہوئے کہا تو نادیہ شوخی سے آنکھیں نچانے لگی۔ کس نے؟ اس نے؟ اور سحر کو ہنسی آ گئی۔ ایک ہی ہے، اس لیے زیادہ ڈرامے نہ کرو، ایک ہی ہے، اسے کیا مراد ہے؟ آپ کے فاریہ بولی تو سحر نے دونوں کو گھورا۔ بکو بات، مجھے یہ بتاؤ کہ کام کیا ہوا؟ کام تو بہت ہوا ہے، ہم تمہیں بعد میں بتا دیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اہم خبر سن لو۔ وہ کیا؟ نادیہ کی بات پر سحر تجسس سے بولی تو نادیہ فاریہ کو دیکھنے لگی۔ بتاؤ دو۔ جواب میں فاریہ نے مسکراتے ہوئے کندھے جھکا دیے تو وہ بولی، احمد نے فاریہ سے سوری کیا ہے۔ نادیہ اپنے تئیں اسے بہت اہم خبر بتانے لگی، لیکن سحر کا رد عمل اس کے لیے قطعاً غیر معمولی تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولی، ہاں مجھے معلوم ہے۔ جس دن فاریہ نے احمد سے اس کے نہ بتانے پر سوری کیا تھا اور احمد اس کے سوری کا بغیر کوئی نوٹس لیے سحر سے مخاطب ہو گیا تھا تو سحر کو بہت برا لگا تھا، یہ سوچ کر کہ فاریہ نے اس کے اور نادیہ کے سامنے اپنی بے عزتی محسوس کی ہوگی۔ اس نے احمد کو صرف ہلکا پھلکا احساس دلایا تھا کہ وہ واقعی شرمندہ تھی، اسے اس کی سوری قبول کر لینی چاہیے تھی۔ تب احمد نے اسے جواب دیا تھا کہ اسے خود بھی بعد میں احساس ہو گیا تھا اس نے غلط کیا ہے اور اس سے سوری کر لے گا، اور وہ بے انتہا ہلکی پھلکی ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا سرشار اور پرسکون ہو گئی تھی کہ اس اپنا مطلب احمد پر واضح کرنے کے لیے زیادہ محنت بلکہ زیادہ کیا بالکل بھی محنت نہیں کرنی پڑی، اور چند لمحوں میں ہی وہ سمجھ جاتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کیا؟ نادیہ حیرت سے چیخی، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم تو یہاں تھی ہی نہیں۔ نادیہ کے ساتھ ساتھ فاریہ کو بھی اپنی طرف حیرت سے دیکھتا پا کر سحر کو ہنسی آ گئی، پھر بولی، ظاہر سی بات ہے احمد نے ہی بتایا تھا، کوئی جن تو ہے نہیں میرے قبضے میں۔ اس نے تمہیں اور کچھ نہیں بتایا؟ سحر کو محسوس ہوا کہ فاریہ کا موڈ بہت اچانک کچھ تبدیل ہوا تھا، اس کے لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اور کیا؟ فاریہ کا خیال تھا کہ احمد نے سحر کے ضرور ثاقب کے بارے میں پوچھا ہوگا، لیکن سحر کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔
وہ اپنی پہلی ترکیب ناکام ہو جانے پر فاریہ کو اچانک ہی غصہ آنے لگا۔ اس نے تو سحر کی غیر موجودگی میں بھی کچھ اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ احمد نے زبردستی سحر کو روک دیا ہوگا اور اس کی بیماری کا وہ بہانہ بنا رہا ہے، لیکن سحر کی شکل سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ واقعی بیمار تھی اور فاریہ کی ساری امید پر پانی پھر گیا۔ اس کا غصے میں آنا فطری تھا، جبکہ سحر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، بتاؤ فاریہ، اور کیا؟ فاریہ نے بہت ہی اچانک ہی موضوع کے ساتھ ساتھ موڈ بھی خوشگوار بناتے ہوئے کہا، اور یہ کہ تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ جانچنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھ کر فاریہ نے کہا تو بے اختیار ایک طویل سانس سحر کے اندر سے خارج ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر وہ بولی، ظاہر ہے پورے 1 ہفتے بعد آئی ہوں اور بیمار رہی ہوں، کمزور تو ہونا ہی تھا۔ اچھا خیر، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پڑھائی میں کیا کیا ہو چکا ہے؟ اسے اچانک ہی پڑھائی کی فکر سوار ہو گئی تو نادیہ بولی، باقی سبجیکٹس کا تو اتنا نہیں ہوا، لیکن میتھ کا پورا ایک چیپٹر ختم ہو گیا ہے اور اتنا مشکل ہے کہ مجھے سمجھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تم وہ کیسے کرو گی؟ ارے میتھس، سحر ہنسی، اس کی تو تم فکر نہ کرو۔ آخر احمد کا میتھس میں ماسٹر کس دن کام آئے گا اگر میں اس سے نہیں سمجھوں گی؟ اوہو، ہم تو بھول ہی گئے تھے۔ فاریہ اپنے لیکچر کی کاپی ہی کھول کے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تو دونوں اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ سحر وہ ستاروں کے سجے آسمان پر نظریں جمائے پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی جب پیچھے سے آ کر احمد نے اسے پکارا۔ اس کے جواب دے بغیر مڑ کر اسے دیکھا جو اب اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے سیاہ چادر کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ سیاہ چادر نے اس کی چمکتی رنگت کو اور چاند لگا دیے تھے۔ احمد ایک نظر اس کے دلکش حسین چہرے پر ڈال کر نیچے جھانکتے ہوئے بولا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو اتنی سردی میں؟ سردیاں جاتے جاتے ایک بار پھر آ گئی تھی، شاید اس دن کی بارش کا اثر تھا۔ کیا پھر بیمار ہونے کا ارادہ ہے؟ نہیں بھائی، اللہ نہ کرے۔ اس کے منہ سے ایک دم نکلا تو وہ ہنس پڑا۔ بارش میں نہانے کا تو تمہیں بڑا شوق ہے اور بیمار پڑنے سے اتنا ڈرتی ہو تو کون نہیں ڈرتا بیمار پڑنے سے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً سینہ تان لیا۔ میں جو ہوں، میں تو نہیں ڈرتا۔ اچھا بس زیادہ شہی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کی بات پر اسے دیکھا۔ یہ تو اس کی ہمیشہ کی عادت تھی، اسے اس کی کوئی بات کا جواب نہیں سوچتا تو وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی تھی، اور اب بھی اس نے یہی کیا تھا۔ وہ کچھ لمحوں میں تک اسے دیکھتا رہا، پھر بات بدل کر بولا، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی دوست بنایا؟ اس کا لہجہ میانی خیزی تھا۔ وہ تو پہلے دن ہی بن گئے تھے، ملوایا تو تھا تم سے؟ وہ نہ سمجھتے ہوئے بولی، میں دوست کی بات پوچھ رہا ہوں، وہ تمہاری سہیلیاں ہیں۔ احمد نے اپنے سوال کو واضح کرتے ہوئے اسے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ احمد نے پوچھا۔ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پھر بھی یار، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا، ایسے میں کم از کم سلام دعا تو سب سے رکھنی چاہیے نا، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ اور میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ حدود میں رہ کر جو بھی کام کیا جائے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم تو صرف اپنی حدود جانتے ہیں نا احمد، سامنے والے کی قائم کردہ حدود کو ہمیں کیا معلوم؟ اور ممکن ہے کہ ہماری حدودیں ختم ہوتی ہوں وہاں سے ان کی شروعات کی ہو۔ پھر اس کے جواب میں وزن تھا۔ احمد نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں سڑک پر دوڑتی اکا دکا گاڑی پر تھی۔ ویسے تم اتنی بیوقوف ہو نہیں جتنا میں سمجھتا تھا۔ پھر کتنی ہوں؟ اس کے لہجے کی شرارت بھانپ کر سحر نے مسکراتے ہوئے اسے پوچھا تو وہ بولا، اس سے تھوڑی کم ہو۔ اچھا؟ اس نے دوبارہ اپنی نظریں سڑک پر جما دی۔ اچانک ہی احمد کو کچھ خیال آیا تو اس نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، جس دن میں تمہارے ڈپارٹمنٹ لینے آیا تو تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ کیفیٹیریا۔ کس کے ساتھ گئی تھی؟ فاریہ تو وہیں بیٹھی تھی۔ نادیہ کے ساتھ۔ اس کے جواب پر احمد ہونٹ بیچ کر اسے دیکھا۔ وہ بھی ثاقب کے ساتھ کیفیٹیریا گئی ہے۔ اسے کچھ یاد آیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب کہ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ چلو اندر، اب سردی بڑھ گئی ہے، صبح جانا بھی ہے۔ وہ گول مول سا جواب دے کر اسے اندر لے آیا۔ سحر کو اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی کچھ عجیب سے محسوس ہوئے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی اور وہ ٹیرس کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ سر جھٹک کر لیکچر اتارنے میں بیٹھ گئی، جو 1 ہفتے کی غیر موجودگی کی وجہ سے مس ہو گیا تھا۔ احمد، مجھے فاضیہ کے گھر جانا ہے، سحر نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اپنے اسائنمنٹس مکمل کر رہا تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے؟ اس نے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ ہاں اسی وقت۔ اس کی ٹیبل کے قریب آ کر وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، ضروری کام ہے؟ ہاں، مجھے اس کے نوٹس واپس کرنے ہیں، صبح کر دینا۔ یونیورسٹی تو جاؤ گی نا؟
نہیں احمر، ابھی واپس کرنے ہیں کیونکہ کل ہمارا ٹیسٹ ہے اور میں نے اسی وعدے سے لیے تھے کہ میں رات تک واپس کر دوں گی، اس نے تفصیل بتائی۔ تم فوٹو اسٹیٹ کروا لیتی نا، لانے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد نے اسے کہا تو وہ معصومیت سے بولی، مجھے خیال ہی نہیں آیا ورنہ کروا لیتی۔ یار مجھے اتنا لمبا چوڑا اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے اور فاریہ کا گھر اتنا دور ہے، آنے جانے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ احمد نے بیزاری سے کہا تو وہ کچھ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، اچھا ایسا کرو تم ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا دو، میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ اتنی رات کو تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی؟ احمد نے خفگی سے اسے گھورا۔ پھر کیا کروں، میں بے انتہا پریشان ہو گئی، اسے ہر حال میں اس کے نوٹس واپس کرنے تھے، اس نے وعدہ کیا تھا۔ احمد نہ خود راضی ہو رہا تھا اور نہ ہی اسے ڈرائیور کے ساتھ جانے دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بے دردی سے آپس میں مسلا تو اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا، پھر ہاتھوں میں پکڑا پین ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو فٹافٹ تیار ہو کر نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اوہ تھینکس احمد، تھینک یو۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا تو وہ اسے دیکھ کر ہنستی ہوئی تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ پاگل لڑکی، احمد مسکراتا ہوا گاڑی کی چابیاں اٹھا کر نیچے آ گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد جب وہ تیار ہو کر ہاتھوں میں نوٹس کی فائل پکڑے نیچے آئی تو پاپا سے کہہ رہا تھا، کچھ نوٹس وغیرہ واپس کرنے ہیں اسے اپنی دوست کو، وہیں لے کر جا رہا ہوں۔ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلیں؟ ہاں چلو، جلدی آنا بیٹا۔ دونوں کو باہر نکلتے دیکھ کر پیچھے سے پاپا نے تائید کی۔ جی چاچو۔ احمد نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے ذرا زور سے کہا۔ فاریہ کے پوچھنے پر ایک 9-10 سال لڑکا ان دونوں کو ڈائریکٹ ڈائننگ روم میں لے آیا تھا۔ فاریہ وہیں بیٹھی کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ ان دونوں کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم ہی قلم اور بک صوفے پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے تم آ گئی، میں سوچ رہی تھی اب نہیں آؤ گی، فاریہ نے گرم جوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، وعدے کے لیے پکے ہیں ہم، سحر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے احمد آپ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھیں پلیز، احمد سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا تو اس کے ساتھ بیٹھ جانے پر وہ سحر کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے یوں ہی احمد کی نظر اپنے برابر رکھی ڈائری پر پڑی۔ نہیں یار بس اب چلوں گی، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے اور احمد کو اپنا اسائنمنٹ بھی مکمل کرنا ہے۔ فاریہ بہت اصرار کرنے پر بھی سحر نہیں رکی۔ چلو احمد، اس نے ڈائری روم میں آ کر کہا تو احمد کے چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ دیکھ کر نا احمد بھائی، یہ اتنی جلدی مچا رہی ہے جانے کی، ابھی تو میں نے آپ لوگوں کو کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں، سحر کے پیچھے آتی، فاریہ نے منہ پھلا کر کہا تو احمد نے سر نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر کبھی صحیح، کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ فاریہ چونکا سحر کی طرف متوجہ تھی، اس کے لیے اس کے لہجے کو محسوس نہیں کر پائی۔ اوکے سحر، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وہ اسے گیٹ پر چھوڑنے آئی تو اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی، اوکے۔ سحر نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی جو احمد ریورس کر رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد فاریہ گیٹ بند کر کے واپس ڈائننگ روم میں آئی تو یہ دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے کہ اس کے 5 سالہ بھتیجے نے اس کی ڈائری کی کئی ورق پھاڑ کر ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ کامی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کو 2 تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ کیا تم نے؟ اس نے حسرت سے پھٹے ہوئے صفوں کے بے شمار ٹکڑوں کو دیکھا جو قالین پر بکھرے ہوئے تھے۔ جو ابن کامی کلا پھاڑ کر رونے لگا تو اس نے بکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بھابھی نے شاید اب تک اس کی آواز نہیں سنی تھی جبھی وہ اب تک نمودار نہیں ہوئی تھی۔ اس نے لپک کر گول مٹول سے بچے کو گود میں لیا اور پیار کیا۔ اسے چپ ہو جانے پر خدا کا شکر ادا کیا، البتہ اسے اپنی ڈائری کے بے حال ہو جانے کا بے تحاشا دکھ ہوا تھا۔ یار تمہاری یہ دوست کچھ عجیب سی ہے، وہ راستے میں احمد نے سحر سے کہا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں تو کیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آتا ہے۔ کمان احمد، ایک مرد ہو کر تمہیں ایک لڑکی کی آنکھوں سے خوف آتا ہے، اور وہ لڑکی بھی کوئی عام لڑکی نہیں، میری اپنی دوست۔ سحر کو اس کی بے تکی بات پر ہنسی آئی۔ تمہاری دوست ہے اس لیے مجھے زیادہ خوف آتا ہے، کوئی اور ہوتی تو میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، سحر نے اس کے لہجے کو محسوس کر کے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے احمد، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں بات تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن میں چاہتا تم اس سے دوستی ختم کر دو۔ رائٹ ٹرن لیتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کمال کرتے ہوئے احمد، تم بھی میری اتنی اچھی دوست ہے اور میں بنا کسی وجہ کے اس سے دوستی ختم کر دوں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نقصان اٹھاؤ گی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے احمد نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ فضول باتیں نہیں کرو، گاڑی تیز چلاؤ، ویسے بھی ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے اور تمہیں اپنا اسائنمنٹ بھی کمپلیٹ کرنا ہے، نہیں مکمل ہوگا تو مجھ پر چیخو گے۔ میں تمہیں لے کر گئی تھی۔ موضوع بدلنے کی خاطر اس نے خاصی طویل بات کی اور احمد سمجھتے ہوئے کندھے جھکا کر بولا، صرف چیخوں گا نہیں، ماروں گا بھی۔ احمد، سحر نے خفگی سے اسے گھورا تو ہنستے ہوئے گاڑی کی سپیڈ کچھ اور بڑھا دی۔
اگلے دن وہ کلاس لے کر دونوں لان میں بیٹھی تھی کہ ثاقب آ گیا۔ وہ ان کا کلاس فیلو تھا۔ فاریہ نے اس سے اچھی خاصی دوستی تھی اور محض فاضیہ کی وجہ سے نادیہ اور سحر کو بھی اس سے برداشت کرنا پڑتا۔ ویسے تو بہت ہی ڈیسنٹ بندہ تھا، بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اسے اس کا ان لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ سحر نے ایک دو بار فاریہ کو ٹوکا بھی تھا، لیکن فاریہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا تو دونوں چپ ہو گئی تھیں کہ ثاقب کو براہ راست ٹوکنا ان کے بس میں نہ تھا۔ اس دن نادیہ نہیں آئی تھی۔ فاریہ اور سحر کیفیٹیریا چلی آئیں۔ حسب توقع کچھ دیر بعد ثاقب بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ کر سحر نے قدرے ناگواری سے فاریہ کو دیکھا، لیکن وہ صاف نظر انداز کر کے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آج تو تم اپنے پیسوں سے ہمیں کھلاؤ گی نا؟ شگفتہ سے لہجے میں شوق مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ سحر کو اس کا یہ انداز برا لگا۔ وہ خواہ اسے شہ دے رہی تھی، لیکن وہ اس بار بھی چپ رہی تھی۔ ہاں میں تو روز تم لوگوں کو اپنے پیسوں سے کھلانے پر تیار ہوں، اس نے چہک کر کہا۔ چلو پھر منگوا لو جلدی سے بہت ساری چیزیں، فاریہ نے مزے سے کہا تو سحر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کیا لیں گی سحر؟ شکریہ، میرا موڈ نہیں ہے کچھ کھانے کا، اس نے بدمزگی سے منہ بنا کر کہا۔ پھر بھی کچھ تو لے لے، اس نے سرار بھرے لہجے میں کہا تو سحر کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اس کے لہجے پر لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ فاریہ کو سحر کا یہ انداز سخت برا لگا جب بھی وہ ثاقب سے بولی۔ تم رہنا دو اسے، میرے لیے تو منگواؤ۔ ثاقب نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی ٹیبل مختلف چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود ثاقب نے اس کے لیے پیپسی منگوا لی تھی۔ او نو! فاریہ کے ہاتھ سے اچانک ہی چمچ چھوٹ کر اس کے خوبصورت کپڑوں پر گر کر نشان بنا گیا۔ میں آئی ایک منٹ۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم بیسن کی طرف بھاگی۔ آپ کچھ اور لینا، لیکن یہ ڈرنک تو لے لیں پلیز۔ فاریہ کے جانے کے بعد ثاقب نے ڈرنک اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی اور سامنے چاہتے احمر کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کیفیٹیریا تک آ گیا تھا اور یہاں جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ سحر نے کچھ شش و پنج کے بعد اس کے ہاتھ سے ڈرنک لے لی اور اسی لمحے اسے اپنا منہ اوپر لائٹ پڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر کچھ نہ پا کر سر جھٹک کر واش روم کی طرف دیکھنے لگی کہ فاریہ اب تک کیوں نہیں آئی، اور ایک احمر آگے آنے کی بجائے الٹے قدموں واپس پلٹ گیا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ابھی اس کے ذہن میں یہ واقعہ بھی نہیں نکلا تھا کہ ایک اور واقعہ نمودار ہو گیا۔ اس دن وہ اپنے کیفیٹیریا میں بیٹھا اپنے ایک اور دوست کا انتظار کر رہا تھا جب ایک شناسا سی آواز نے اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اسے آواز پہنچانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ وہ فاریہ کی آواز تھی جو اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے عالیہ، لیکن وہ مان نہیں رہی۔ وہ کہتی ہے اگر میں شادی کروں گی تو صرف ثاقب سے کروں گی اور کسی سے نہیں، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہ تو اپنی کزن سے بچپن سے منسوب ہے۔ عالیہ کی آواز میں تعجب تھا۔ ہاں اسی لیے تو میں اسے کہہ رہی ہوں کہ ایسا نہ کرے، فضول میں بدنامی ہوگی، لیکن وہ مان نہیں رہی۔ ثاقب نے تو نہ جانے اس پر کیا جادو کر دیا کہ اسے کہ اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ثاقب سے شادی نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اب تم ہی بتاؤ اسے کیسے سمجھاؤں۔ اس کا کزن اسے بہت چاہتا ہے، نہ صرف چاہتا ہے بلکہ اپنے آپ سے زیادہ اس پر اعتبار بھی کرتا ہے۔ اسے دیکھو وہ کیسے اس کے اعتبار کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ فاریہ کی آواز میں تعصب تھا۔ احمد بے خیالی میں ان کی باتیں سننے لگا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ دونوں کس کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم، مجھے تو اس کے کزن پر ترس آ رہا ہے۔ کیا گزرے گی اس بیچارے کے دل پر جب اسے پتہ چلے گا اس کی منگیتر کسی اور کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے۔ کہیں یہ لوگ وہ بھی سے اتنا ہی سوچا تھا کہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے ایک بار پھر فاریہ کی آواز سنائی۔ مجھے سحر سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کرے گی۔ ہاں واقعی میرے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ شروع میں تو ہم سے کتنا ڈرپوک سمجھتے تھے، لیکن جس انداز میں اس نے ثاقب سے دوستی بڑھائی ہے وہ واقعی قابل دید ہے۔ فاریہ کی باتوں نے اس کا خون اندر تک جلا دیا تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس قدر گر سکتا ہے۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگت ان گئی۔ اس بے انتہا تیش کے عالم میں اس نے ایک زوردار مکہ ٹیبل پر مارا اور اگلے ہی لمحے وہاں سے چلا گیا۔ فاریہ نے فاتحانہ مسکراہٹ سمیت اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ احمر کے کیفیٹیریا سے جاتے ہی عالیہ کا شکر ادا کر کے اس کے ڈرامے کا میں اس نے ساتھ دیا تھا، تیزی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آئی۔ کہاں تھی تم؟ سحر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ 10 منٹ کے لیے کا کہہ کر گئی تھی اور آدھے گھنٹے بعد واپس آ رہی تھی۔ سحر اکیلے بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی۔ آج پھر نادیہ نہیں چھٹی کی تھی۔ یار وہ عالیہ نے روک لیا تھا، آنے ہی نہیں دے رہی تھی، ابھی بھی زبردستی آئی ہوں۔
فاریہ نے پھولی سانسوں سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سامنے ہی سے ثاقب آتے ہوئے نظر آیا۔ اس کے قریب آنے سے پہلے فاریہ نے اپنے بیگ سے لفافہ نکال کر سحر کو دیا اور بہت عاجزانہ لہجے میں بولی، سحر پلیز تم یہ میرے جانے کے بعد ثاقب کو دے دینا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہکا بکا ہو کر لفافے کو دیکھا۔ دیکھو پلیز اس وقت مجھ سے سوال مت کرو، اگر وہ میرے جانے سے پہلے آ گیا تو میں نہیں جا پاؤں گی۔ لیکن فاریہ تم، اس نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا تو وہ شکایتی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، پلیز سحر تم میرا اتنا کام نہیں کر سکتی۔ اوکے۔ سحر نے تھک کر اس کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور تیزی سے اٹھ کر سامنے کی طرف چلی گئی۔ ثاقب کے آنے کے بعد سحر نے فاریہ کا دیا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھایا تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟